ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ بزم سعید میں موجود قابل احترام سامعین اکرام، مہینے اور حالات کی مناسبت سے اس نشست کا جو منتخب کردہ عنوان ہے وہ ہے عظمت اہل بیت کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اہل اس کا معنی کلام مجید میں یہ لفظ اللہ نے کئی جگہوں پر استعمال کیا۔ بہت مشہور آیت ہے سورہ تحریم کی 6 نمبر کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہاں پر اہل سے مراد گھر والے ہیں، جس میں بچوں سمیت بیوی زوجہ وہ بھی داخل ہے۔ ایسے ہی لفظ اہل خاص کر کے بیوی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے کلام مجید میں، اور یہ زیادہ تر ہے، جیسا کہ ایک جگہ 73 نمبر کی سورہ ہود کی آیت ہے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ جس وقت فرشتے حضرت ابراہیم کے گھر پہ آئے ان کو اولاد کی بشارت دینے کے لیے، تو گھر میں صرف اور صرف ان کی بیوی ہی تھی، بچے تو ابھی تھے نہیں۔ انہوں نے تعجب کیا کہ وہ اب اس حالت میں بچہ کیسے پیدا کر سکتی، یا ان کے اولاد اب کیسے ہو سکتی ہے، بڑھاپا طاری ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے کہا، کیا تم اللہ کی رحمت سے اور اس کی برکت سے جو کہ اہل بیت پہ ہیں تعجب کرتی ہو؟ حضرت سارہ کو اہل بیت اس جملے سے اللہ نے خطاب کیا۔ تو یہ آیت بتلاتی ہے کہ یہاں پر اہل بیت بیوی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی بیوی کے ساتھ جس وقت نکلتے ہیں، کلام مجید میں کئی جگہ ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10 اور ایسے ہی سورہ نمل کی آیت نمبر 7، اور سب سے واضح آیت جو سورہ قصص کی ہے 29 نمبر کی، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا۔ کوہ طور کی طرف چلنا تھا اور بیوی کے گھرانے سے نکلے تھے، جو بھی عہد و پیمان تھا وہاں پر ان کو جس مدت تک کام کرنا تھا وہ مدت پوری کر کے پھر اپنے اہل کے ساتھ طور کی طرف نکلے۔ تو ان کے ساتھ صرف ان کی اہلیہ ہی تھی۔ اللہ نے وہاں پر بیوی کو کس لفظ سے تعبیر کیا؟ اہل سے تعبیر کیا۔ تو یہ کلام مجید کی اصطلاحات ہیں جنہیں انسان کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اہل البیت، ابھی جن کے بارے میں یہاں پر تذکرہ ہوگا، یہ کن کا گھرانہ ہے؟ پہلے ان کے بارے میں کچھ باتیں جو ہم اور آپ کے رہبر ہے، رہنما ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو انسان
اتنا عظیم ہو، منقبت اور فضیلت میں اتنا بڑا ہو، ظاہر ہے اس سے جڑا ہوا اس کا گھرانہ اتنا عظیم اور اتنا بڑا ہوگا۔ انسان دنیا میں معمولی سی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ گھرانے کا سپورٹ نہ ہو، اہل و عیال کا تعاون نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ سارے انبیاء رسول کے مشن سے عظیم تھا، کیونکہ آپ کسی خاص قریے کے لیے، قوم کے لیے نبی رسول نہیں بنائے گئے تھے، جیسا کہ 523 نمبر کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، وَكَانَ النَّبِيُّ قَبْلِي يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً۔ اور 158 نمبر کی آیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے جو سورہ اعراف کی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور اللہ نے آپ کو نذیر للعالمین بنایا، آپ سارے جہان کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجے گئے تھے۔ تو آپ کے دوش ناتواں پر بہت بڑی ذمہ داری تھی، یہ ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی تھی اور آپ اپنے مشن میں، مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ آپ کے گھرانے کا آپ کو پوری طرح تعاون اور پوری طرح سپورٹ نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جیسے درخت کی پہچان اس کے پھل ہوتے ہیں، ویسے ہی بسا اوقات انسان اپنے گھرانے سے، اولاد سے، اہل و عیال سے پہچانا جاتا ہے، اور جو ذات جتنی بڑی ہوتی ہے ان کی تربیت میں ان کے زیر سایہ نشو و نما پانے والی اولاد اور ان کے ساتھ رہنے والے اشخاص اور افراد بھی عظیم ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ گھرانہ عام گھرانہ نہیں ہے، اہل البیت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، اور اہل بیت میں جہاں آپ کے خونی رشتہ دار آتے ہیں، قرابت دار آتے ہیں، اسی طریقے سے اولے والا آپ کی بیویاں امہات المومنین ازواج مطہرات بھی آتی ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ لفظ اہل کلام مجید میں محض بیوی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، کیونکہ یہ آپ کا گھرانہ ہے، جیسا کہ 3613 3615 جامع ترمذی کی 2 حدیث ہے، اذا کان یوم القیامہ کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم۔ میں صرف دنیا تک نہیں، دنیا کے بعد بھی، قیامت کے دن بھی سارے نبیوں کا امام اور سارے نبیوں کا خطیب بنایا جاؤں گا، اور سب سے پہلے اللہ کی اجازت سے ان کے لیے بھی سفارش اور شفاعت میں ہی کروں گا۔ دوسری حدیث میں یہ جملہ ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد۔ میں صرف کچھ لوگوں کا سردار نہیں بنایا گیا، بنی آدم کا سردار بنایا گیا ہوں، اور یہ بات فخریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، یہ آپ کا مرتبہ ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ کل قیامت کے دن لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور الفاظ ہیں فما من نبی آدم ومن سوا الا تحت لوائی۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی رسول ہیں وہ رسول اللہ کے اس جھنڈے تلے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ، یہ مقام ہے۔ جو معجزات اللہ نے آپ کو دیے، شاید کسی نبی کو اتنا بڑا معجزہ نہیں دیا گیا۔ ابھی آپ نبی ہوئے بھی نہیں تھے، مکے کے پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، کچھ پتھر۔ 2277 صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی لأعرف حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ میں ابھی نبی بھی نہیں بنایا گیا تھا، مکے میں کچھ پتھر مجھ پر سلام عرض کرتے تھے۔ اور یہ بھی حدیث ہے 3633 نمبر کی جو جامع ترمذی میں ہے، عبداللہ ابن مسعود شاگردوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج کل تم آیات اور نشانیوں کو عذاب سمجھتے ہو، جبکہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں
نشانیاں اور آیات کو برکت سمجھتے تھے، پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نأکل مع النبی، ہم رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ہم نے نسمع تسبیح الطعام، جو لقمے اٹھتے ہیں نا کھانے منہ میں ڈالنے کے لیے، اس سے تسبیح کے کلمات سنے ہیں، کیونکہ وہ لقمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے تھے یا وہ کھانا آپ کے سامنے پیش ہوا۔ پھر اس کے بعد جب برتن لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنی انگلیاں ڈالی، تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی انگلیوں کے بیچ سے ینبع ماء، پانی کا فوارہ یا ایسے ہی پانی ایک کثیر تعداد میں جوش مارتا ہوا اللہ کے نبی کی انگلیوں سے نکلنے لگا۔ یہ معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ایک موقع تھا، یہ حدیث غالباً ہم نے سنی ہے 331 جو کہ جامع ترمذی کی ہے، جس وقت معراج کرائی گئی اور ابھی اللہ کے نبی بیت المقدس تھے، وہاں سے آسمان کی بلندیوں پر آپ کو جانا تھا، سواری براق کی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبراق فاستصعب علیہ، وہ سواری براق رسول اللہ کو نہیں جانتی تھی، اس لیے اس نے انکار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سوار نہیں کرے گا۔ حضرت جبرائیل نے براق سے کہا جانتے ہو اتفعل بمحمد ھذا، کیا یہ سلوک تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے؟ فما رکبک احد اکرم علی اللہ من، تیری پیٹھ پر جتنے بھی سوار ہوئے ہیں مجھ سمیت، وہ سب سے اللہ کے نزدیک یہ ہستی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام، یہ آپ کا گھرانہ ہے اہل بیت۔ اہل بیت کی جو فضیلت ہے عمومی اعتبار سے، جیسا کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے 2408 نمبر کی، جب آپ نے کہا انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے بیچ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس میں آپ نے پہلا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، ہوا حبل اللہ، اور یہ رسی ہے، فیہ الہدی والنور، اسی کتاب میں ہدایت اور نور ہے، من اتبع کان علی الہدی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پہ رہے گا، اور جو اسے پسے پش ڈالے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اذکرکم فی اہل بیتی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور اللہ سے ڈراتا ہوں میرے اہل بیت کے سلسلے میں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کی عزت کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت بھی کی ہے، وصیت بھی کی ہے اپنے گھرانے کے تعلق سے کہ ان کے ساتھ اچھا بہتر سلوک کرنا۔ ایسے ہی اہل بیت کی عزت یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کی دلیل ہے، اور یہ بھی حسن درجے کی روایت ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر 3758 نمبر کی حدیث حضرت عباس ابن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکوہ لے کر کے آیا کہ قریش کے لوگ آپس میں ملتے ہیں، تلاقوا فیما بینہم، جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو مبشرہ بہت خوشی سے ملتے ہیں، لیکن جب وہ ہم سے ملتے ہیں تو ویسے نہیں ملتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کے سامنے لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم اللہ للہ ولرسولہ، کسی فرد کے دل میں ایمان جاگزی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تم سے، یعنی حضرت عباس سے خطاب کیا کیونکہ وہ بھی اہل بیت سے ہیں، تم سے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے محبت نہ کرے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور آگے
ایک دوسری روایت ہے جس کے الفاظ ایسے ہیں، 7877 نمبر کی جو حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح الجامع میں، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان اخذتم ما لن تضلوا، جب تک مضبوطی سے ان دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کی کتاب کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد آپ نے اہل بیت کا تذکرہ کیا۔ اہل بیت کا تذکرہ اس وجہ سے ہوا کہ اہل بیت نے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جب آپ تھے تب، جب آپ دنیا سے چلے گئے تب، اسلام، دین، ایمان، اس کو زندہ رکھا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ویسے ایمان لائے کہ اللہ نے ان کو بھی اسوہ بنایا۔ اسی لیے کلام مجید میں جہاں تذکرہ ہوا ہے اہل بیت کا، وہاں ان کو یہ بتلایا گیا کہ تم عام نہیں ہو، نبی سے تمہارا رشتہ جڑنے کی وجہ سے تم پر ذمہ داریاں بڑی ہو گئی ہیں۔ خطاب کیا گیا رسول اللہ کی بیویوں سے، 33 نمبر کی آیت ہے، 34 نمبر کی آیت ہے سورہ احزاب کی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، یعنی یہاں پر یہ خطاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہو تو ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارا تقوی یہ دوسری خواتین سے بڑھ کے ہونا چاہیے، تمہاری اطاعت، تمہاری فرما برداری، تمہاری نمازیں، یہاں تک کہ تمہاری تلاوت قرآن یہ دوسروں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کلام مجید میں یہی سیاق ہے، اور یہ بھی کہا گیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں میں قرآن نازل ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان ہوتی ہیں، ان کو یاد کرو، یعنی ان کا ذکر کرو۔ تو یہ آیات دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے اہل بیت کے حضرات ایمان لائے ہیں اور انہوں نے آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا ہے، یہ بڑا درجے کا اور بڑے رتبے کا، بڑے مقام کا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں یہاں تک جملہ ہے 2488 نمبر کی، جو کہ سلسلے صحیحہ میں ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغض اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، جو بھی اہل بیت سے نفرت کرے گا اللہ اسے دوزخ رسید کر دے گا۔ یہ فضیلت والی حدیث ہے جو اہل بیت کی تکریم میں، تعظیم میں اور ان کے منقبت میں بیان کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اہل بیت سے مراد سب سے پہلے جیسا کہ کہا گیا بیویاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، اور ایسے ہی اہل بیت سے مراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، چاہے وہ آپ کی سگی اولاد ہو یا اولاد کی اولاد ہو، یا اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتہ دار ہیں، یا پھر وہ خاندانی افراد ہیں اور وہ خاندانی رشتہ دار ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں صحابی نے بیان کیا کہ اہل بیت جن کے اوپر صدقہ حرام ہیں وہ کون ہیں؟ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، اور ایسے ہی آل جعفر ہیں اور آل عباس ہیں۔ یہ چار ہیں جن کے اوپر صدقے کو حرام کیا گیا ہے۔ حضرت عباس ہی کے تعلق سے ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر ذکر کی جاتی ہے 1072 نمبر کی، کہ جس وقت انہوں نے رسول اللہ سے صدقات کے تعلق سے پوچھا تو آپ نے کہا انما ہی اوساخ الناس، یہ لوگوں کا میل ہے، اور لا تحل لمحمد ولا لآل محمد الصدقہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے لیے
صدقہ حلال نہیں ہے۔ تو یہ ہیں اہل بیت سے مراد۔ ہم جو درود پڑھتے ہیں اس میں لفظ آل آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو تعلیم دی، اور یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کے گھرانے میں آپ کی بیویاں شامل ہیں۔ یعنی عربی کا لفظ ہے اہل کا، اور جب اہل کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ زیادہ تر بیوی پہ دلالت کرتا ہے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، کھانا گھر میں کون بناتا ہے؟ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، ان کو معلوم نہیں تھا۔ 26 نمبر کی آیت ہے سورہ ذاریات کی۔ اہل کی طرف گئے اور بھنا بچھڑا لے کر کے آئے۔ یہاں اہل سے مراد کیا ہے؟ بیوی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواتین ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، یہ اہل کے اندر شامل ہیں، اہل کے اندر داخل ہے، جیسا کہ اس کا بیان سورہ احزاب کی آیت میں بھی ہے۔ 33 نمبر کی جو آیت ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جو ابھی پڑھی گئی، اور اس کے اخیر میں اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اہل بیت سے ہر طرح کی نجاست اور ہر طرح کی خباثت ختم کر دے، اور تمہیں اے اہل بیت پورے طور پر پاک کر دے۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، یا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، پورے طور پر تمہیں پاک اور صاف کر دے۔ سب سے بڑے مفسر ہیں عبداللہ ابن عباس، جن کی شان میں اس طرح کی حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں، کسی جگہ 143 نمبر سے ہیں، اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہم علمہ الحکمہ، اللہم علمہ الکتاب۔ ان سے بڑا کوئی مفسر نہیں ہے روئے زمین کے، قرآن کے، یا ایسے ہی علم دین کے سب سے بڑے عالموں میں ان کا شمار ہے۔ صحابہ اکرام میں جو بڑے بڑے تھے وہ ان کو سب سے بڑا عالم تصور کرتے تھے، جیسا کہ یہ حدیثیں ہیں 4970 صحیح بخاری کی، حضرت عمر سب سے بڑے عالم شمار کیے جاتے تھے، انہوں نے بھی عبداللہ ابن عباس کو سب سے بڑا عالم مانا۔ عبداللہ ابن مسعود سب سے بڑے عالم تصور کیے جاتے تھے، انہوں نے بھی عبداللہ ابن عباس کو سب سے بڑا عالم مانا۔ اب وہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں، سیر و اعلام النبلاء میں یہ بات موجود ہے، نزلت هذه الآیۃ فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے جہاں پہ اللہ نے کہا کہ اہل بیت سے نجاست کو اللہ دور کر دے گا اور ان کو مکمل پاک صاف کر دے گا، یہ رسول اللہ کی بیویوں میں ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ہاں، دوسری حدیثیں بھی ہیں جس میں اس بات کا بیان موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو آپ کی ذریت ہے ان کو بھی شامل کیا، جیسا کہ 3881 نمبر کی حدیث، یعنی 3881 نمبر کی، یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اس کے الفاظ ہیں جلل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کساء علی الحسن والحسین وفاطمۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی، اس کو حدیث کساء کہا جاتا ہے، اور وہ چادر آپ نے حضرت حسن پہ ڈالی، حضرت حسین پہ ڈالی، اسی طریقے سے حضرت علی بھی اس میں شامل تھے اور حضرت فاطمہ پہ یہ چادر ڈالی۔ الفاظ ہیں، آپ نے چادر ڈالنے کے بعد کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، اللہ یہ میرے اہل ہیں، میرے گھر والے ہیں اور میرے بہت خاص ہیں۔ پھر آپ نے یہ دعا دی اذہب عنہم الرجس، اللہ ان کے اوپر سے نجاست کو، چاہے وہ بدنی ہو یا روحانی ہو، یعنی کسی بھی طرح کی گندگی ان کے اوپر سے ختم کر دے، مٹا دے، اور یہ وہ کام نہ کرے جو ان کے شایان شان نہیں ہیں، اور ان کو مکمل طور سے
پاک اور صاف کر دے۔ تو یہ حدیث بھی اہل بیت کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ آپ کی ازواج کا تذکرہ ہے۔ اب درود کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر 2 حدیثیں موجود ہیں، 3369 3370۔ پہلی حدیث، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے، جو عمومی الفاظ ہیں وہ 3370 نمبر کی حدیث میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آل محمد میں کون آتا ہے، اس کی دلیل ہے ایک حدیث پہلے 3369 نمبر کی، جس میں رسول اللہ صحابی کو طریقہ سکھا رہے ہیں، جب انہوں نے کہا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سلام کیسے بھیجنا ہے یہ تو اللہ نے سکھایا، لیکن صلات کیسے بھیجنا ہے یہ آپ ہمیں سکھائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم۔ پہلی حدیث میں عام ہے آل محمد، کہ اللہ تو محمد اور محمد کے آل پر رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ لیکن دوسری حدیث میں جو اس سے پہلے کی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تو رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما مجھ پہ، میری ازواج پر، یعنی اللہ کے نبی کی بیویوں پر، اور جو میری اولاد ہے ان کے اوپر رحمت اور برکت کا نزول فرما۔ یہ دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ جو شخص رسول اللہ کی بیویوں کو امہات المومنین کا درجہ نہیں دیتا، اہل بیت کا درجہ نہیں دیتا، وہ قرآن کریم میں موجود ان احکامات کا انکار کرتا ہے۔ جیسا کہ 6 نمبر کی آیت سورہ احزاب کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مومنین کی جانوں سے زیادہ اللہ کے نبی یہ حق رکھتے ہیں، مومنین کے قریب ہیں ان کی جانوں سے بھی زیادہ۔ کون؟ رسول اللہ۔ اور رسول اللہ کی جتنی بیویاں ہیں یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ آیت ہے اس بات پر شاہد عدل کہ اللہ کے نبی کی بیوی کو اگر کوئی ماں تسلیم نہیں کرتا، الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، برے کلمات کہتا ہے، یا پھر اہل بیت میں شامل نہیں مانتا ہے، تو قرآن کریم کی اس آیت کا وہ منکر ہے۔ آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنے سے پہلے یہ بات بیان کر دی جائے، اہل بیت کی تکریم میں اور تعظیم میں، یا مطلق اہل بیت کے سلسلے میں 3 گروہ ہیں۔ پہلا جو اہل رفض کا ہے، روافض، جنہوں نے اہل بیت کی تعریف میں بہت غلو کیا، ان کے مقام میں مبالغہ کیا۔ دوسرا جنہوں نے اہل بیت کے مقام میں تنقیص کی، یعنی کمی کی، یہ نواصب ہیں جو خوارج کے ہیں۔ اور تیسرا ہے اہل السنہ والجماعہ، جو اہل بیت کو وہ مقام دیتے ہیں جو مقام اللہ نے دیا ہے، جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اسی لیے اس محفل کا عنوان رکھا گیا کتاب و سنت کی روشنی میں عظمت اہل بیت، اہل بیت کی عظمت کیا ہے، کیونکہ صحیح معنوں میں جو اللہ نے بیان کی ہے، جو رسول اللہ نے بتلائی ہے، اگر وہ عظمت کے ہم قائل ہیں تبھی ہم ان کی تکریم کر رہے ہیں، ان کی عزت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کر رہے ہیں۔ جیسے کسی کی شان میں کمی کرنا یہ عیب ہے، اسی طریقے سے کسی کی شان میں مبالغہ کرنا، غلو کرنا اور اس کے مقام سے اس کو بڑھانا یہ بھی سراسر عیب ہے۔ تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اہل بیت کی تکریم ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتلائی ہے۔ جیسا کہ الزام دیا جاتا ہے کہ لوگ اہل بیت کی تکریم نہیں کرتے،
تو یہ الزام اس معنی میں صحیح ہے کہ ہم جیسے تم کرتے ہو یا کروانا چاہتے ہو کہ اہل بیت کی تعریف میں مبالغہ کیا جائے، امامت کا جو عقیدہ ہے غیروں کے یہاں کہ وہ لفظ امام مخصوص ہستیوں کے آگے لگاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت کا رتبہ نعوذ باللہ نبوت سے بڑھ کے ہے، رسالت سے بڑھ کے ہے، تو ہم ایسی تکریم اور ایسی تعظیم اہل بیت کی نہیں کرتے۔ اب جیسے عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، تو یہ الزام اس معنی میں صحیح ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ کو عیسائی مانتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ نے کہا، جیسا کہ 7172 سورہ مائدہ کی آیت ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وہ کافر ہے جو حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ کہتا ہے۔ تو عیسائیوں میں ایک گروہ ہے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کہتا ہے، اور وہ مسلمانوں پر الزام لگاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، ان کی تکریم ان کی تعظیم نہیں کرتے۔ تو ہم ویسے نہیں کرتے جیسے تم کرتے ہو اور تم کروانا چاہتے ہو، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کرنا اور نعوذ باللہ ان کو اللہ کہنا یہ کافر بننا ہے۔ اور دوسری آیت میں کہا گیا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جو لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا پھر تین میں سے ایک الہ سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی کافر ہیں۔ تو اب وہ الزام لگاتے ہیں اہل اسلام پر کہ یہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ تو یہ الزام اس معنی میں صحیح ہے کہ جیسے تم مانتے ہو ویسے ہم نہیں مانتے۔ اب کوئی اہل بیت کی شان میں غلو کر کے یہ کہے نعوذ باللہ حضرت علی کا مقام مرتبہ یہ رسول اللہ سے بڑھ کے ہے، تو کیا ہم اس اہل بیت کی عظمت کو تسلیم کریں گے؟ بالکل نہیں۔ حضرت علی کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کی بڑی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ بہت سا مقام ہے، بہت سا مرتبہ ہے، لیکن اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ حضرت علی اسلام لانے میں سب سے پہلے ہیں، جیسا کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی لائے۔ رسول اللہ کی تائید میں، آپ کا ساتھ دینے میں غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، اور خاص کر کے جو حضرت علی کو منصب دیا گیا 2405 2406 صحیح مسلم کی حدیث غزوہ خیبر ہو، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اسلام کی تائید کے لیے سب سے پہلے آپ مالی اور جانی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل ایسے آدمی کو خیبر کے فتح کا جھنڈا دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی حضرت علی کو یہ جھنڈا دیا نہیں گیا تھا، یہ بات عام طور پہ کہی گئی تھی، لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا، کل ایسے آدمی کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں بالضرور جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح کرے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت علی کا مقام تو یہاں بتلایا گیا، جھنڈا ان کو ہی دیا گیا، لیکن یہ مرتبہ، یہ مقام اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی، بدلے میں اللہ نے بھی محبت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کی۔ تو جس طریقے سے دوسرے لوگ اہل بیت کی تقریب میں غلو کرتے ہیں، غلو اسلام میں حرام ہے۔ اہل السنہ والجماعہ غلو کر کے اہل بیت کی تقریب اور تعظیم نہیں کرتے۔ پھر اگرچہ جو دوسرے ہیں وہ یہ کہیں کہ آپ اہل بیت کو نہیں مانتے، ہمیں نبی کے تعلق سے، ہمیں اولیاء کے تعلق سے اس طرح ہی کے طعانے دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ نبی کو کہتے ہیں حاضر اور ناظر ہیں، جو لوگ نبی کو کہتے ہیں کہ آپ قادر المطلق ہیں، جو لوگ نبی کو کہتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہیں، ہم اگر رسول اللہ کو یہ درجہ نہیں دیتے ہیں
اور آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرنا یہ آپ کی اطاعت میں، آپ پر ایمان لانے میں شامل ہیں، تو وہ دوسرے جن کا عقیدہ ہے رسول کی شان میں غلو کرنا، وہ طعنہ دیتے ہیں کہ تم رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد جب رسول اللہ کی ولادت کا دن تسلیم کر کے، حالانکہ وہ وفات کا دن ہے، جھنڈے کو لہرا کر کے یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر کے، رسول اللہ کی شان میں غلو والے کلمات کہہ کر کے لوگ اپنی محبت کا اظہار کریں گے، اور جو یہ سب نہیں کریں گے کیونکہ یہ سب اسلام کے منافی ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو ان کو یہ الزام دیا جائے گا کہ آپ رسول سے محبت نہیں کرتے، آپ رسول کی ولادت پر خوشی نہیں مناتے۔ اسلام کے اندر کسی کی شان میں، کسی کی تعریف میں، کسی کی عظمت میں غلو کرنا حرام ہے۔ مثلا ایک دلیل اس کی 3029 ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، تم لوگ دین کے اندر غلو کرنے سے بچنا۔ کیا ہے یہ غلو؟ کسی کی شان میں، مدح اور ستائش میں، تعریف میں حد کو تجاوز کرنا، جو اس کا مقام نہیں ہے اس سے آگے بڑھانا۔ اب جیسے اہل بیت کی عظمت میں غلو کرنے والے کہتے ہیں نعوذ باللہ، جو آسمان میں علی تھا وہ زمین میں علی بن کے آ گیا، نعوذ باللہ۔ یہی عظمت ہے ان کے نزدیک۔ اللہ کی ایک صفت ہے علی، آیت الکرسی ہے نا، قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے 255 نمبر کی، اس کا تتمہ، اس کا آخری جملہ جہاں آیت ختم ہوتی کون سی صفت ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو اللہ علی ہے، جیسی علو اور جیسا مرتبہ مقام اس کے شاہ نشان ہے، لیکن یہاں پر اہل بیت کی عظمت کو ایسے بیان کیا گیا اور اتنا غلو کیا گیا کہ جو آسمان میں علی تھا وہی زمین پہ آ گیا۔ ایسے ہی کچھ نام و نہاد اہل اسلام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے فرط محبت میں غلو کر کے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ۔ تو یہ غلو ہے، اور حدیث میں کہا گیا سخت ترین الفاظ میں غلو سے بچنا۔ تم سے پہلے کی قوم خاص کر کے یہود اور نصارہ کو اللہ نے عذاب کا لقمہ اسی وجہ سے بنایا اور صفِ ہستی سے حرف غلط کی طرح اسی وجہ سے مٹایا کہ وہ دین کے اندر غلو کرتے تھے۔ انہوں نے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت کی، کیونکہ انبیاء کی شان میں غلو کیا، مسجدیں بنا کے وہاں پر پھر انبیاء کے سامنے سجدے کیے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تھا کچھ لوگوں کا، 4806 یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آپ کی شان میں کسی صحابی نے ایک جملہ کہا، انت سیدنا، کیا کہا؟ انت سیدنا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ سردار ہیں، ابھی ایک حدیث پڑھی گئی انا سید ولد آدم، لیکن آپ یہاں پر عقیدہ سکھا رہے ہیں اور لوگوں کو احتیاط کی تلقین کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا اللہ سید، اللہ سید ہے۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو سردار مان رہے ہیں تو پوری کائنات کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، ایسا کچھ عقیدہ آپ کے تعلق سے رکھ رہے ہیں۔ ہم سردار اس معنی میں آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی سب کچھ ہیں، بلکہ ہم آپ کو سردار کہہ رہے ہیں انت افضلنا واعظمنا، آپ ہمارے بیچ میں، یعنی ہم جتنے بھی بشر ہیں ان سب میں سب سے افضل ہیں اور سب سے بہتر ہیں۔ یہ سننے کے بعد پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی سے کہتے ہیں اتقوا القول، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہو، وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور دیکھنا کہ شیطان ایک کلمہ تمہاری زبان سے نکال کر کے تمہیں دوزخ رسید نہ کرتے۔ یعنی رسول اللہ یہاں ڈرا رہے ہیں
کہ میری شان میں بھی اگر تم نے غلو کیا، میرے مقام سے بھی تم نے مجھ کو بلند کیا، تو یہ تعریف نہیں ہے، یہ میری توہین ہے، اور یہ توہین کر کے تم جنت میں نہیں جاؤ گے، دوزخ میں جاؤ گے۔ ایسے ہی ایک اشکال اہل بیت کی عظمت کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو یہی رہتا ہے، حضرت فاطمہ کا مقام مسلم ہے، حضرت حسن کا مقام، حضرت حسین کا مقام مسلم ہے، لیکن یہ مقام جن کی وجہ سے ان کو ملا ہے، ازواج مطہرات میں سب سے پہلی ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی زوجہ، صحیح بخاری میں ان کے شان میں کچھ حدیثیں ہیں، 3815، 3818 اور 3820، یہ 3 حدیثیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خیر نساء العالمین خدیجہ بنت خویلد، سارے جہان کی جتنی خواتین ہیں ان سب میں بہتر حضرت خدیجہ ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی بھی خاتون پر اس قدر ناز نہیں کیا، میں سب سے زیادہ جب بھی حضرت خدیجہ کا تذکرہ ہوتا تھا تب ان کی شان پر ناز کرتی تھی، یا ایسے ہی حضرت خدیجہ کے تعلق سے ان کو غبطہ تھا، یعنی بار بار رسول اللہ ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو ایک بار وہ خود کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کأنہ لم یکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ، آپ ان کا تذکرہ اتنی تعریف بھرے جملے میں کرتے ہیں اور اتنے حسین پیرائے میں کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کے علاوہ ابھی تو وہ دنیا میں ہے بھی نہیں، دنیا سے چلی گئی ہے، پوری کائنات میں اکیلی ایک ہی خاتون ہیں اور وہ ہے خدیجہ۔ تو رسول اللہ نے یہ سننے کے بعد بھی حضرت عائشہ سے کہا انہا کانت وہی کانت، ہاں ہو سکتا ہے، اور یہ صحیح بھی ہے کہ پوری دنیا میں ان کی طرح کوئی خاتون نہیں۔ تو حضرت خدیجہ کا یہ مقام ہے۔ 1135 صحیح الجامع کی حدیث ہے جس میں بتایا گیا خیر نساء الجنہ، جنتی تمام تر خواتین میں سب سے بہتر نام پہلا لیا رسول اللہ نے، خدیجہ بنت خویلد، آپ کی سب سے پہلی بیوی ام المومنین۔ اب حضرت فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ کس کے بطن میں رہی ہیں؟ کہاں سے متولد ہوئی؟ کہاں سے پیدا ہوئی؟ بیٹی کا مقام، بیٹی کا مرتبہ جو بھی ہے وہ والدین کی تربیت کی وجہ سے، خاص کر کے والدہ کی اسلامی عظمت یا ایسے ہی ایمان کی پختگی اور اسلام دین پر استقلال، استقامت، اس کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی والد ہیں، حضرت خدیجہ والدہ ہیں، یہ دونوں ہی روئے زمین کے سب سے اعلیٰ ترین مومن ہیں، افضل اور بہتر ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اب ان کی گود میں پروان چڑھنے والی نسل یا پھر ان سے آگے چلنے والی، پیدا ہونے والی نسل، وہ پاکیزہ ہی ہوگی نا، وہ اسلام میں بہتر، برتر اور بلندتر ہی ہوں گی۔ اسی وجہ سے جب حضرت خدیجہ جنتی خواتین میں سب سے بہتر ہوئی تو انہوں نے محض اپنے آپ کو ہی جنتی خواتین میں بہتر نہیں بنایا، اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رتبہ دلایا کہ وہ بھی جنتی خواتین کی سردار بنی ہے۔ حدیثیں ہیں 179 جو صحیح الجامع کی، ایک فرشتہ اسپیشل آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بشارتی کلمات لے کر کے آیا۔ اللہ نے بھیجا ہی اس کو اس لیے کہ وہ بشارتی کلمات رسول اللہ کو سنائے، اور اس میں یہ کلمہ تھا فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہے۔ تو یہاں پر حضرت فاطمہ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، حضرت حسن اور حسین کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، لیکن حضرت خدیجہ کی فضیلت کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ حضرت خدیجہ نہ ہو تو حضرت فاطمہ نہیں، حضرت فاطمہ نہ ہو تو حضرت حسن اور حسین نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات سمجھائی کہ جس وقت بعثت
کے لیے وہ مبعوث ہوئے، یعنی منصب رسالت پر وہ فائز ہوئے، اور 24,864 نمبر کی یعنی 24864 نمبر کی حدیث مسند احمد کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بارے میں کہتے ہیں، ہی الذی آمنت بی اذ کفر بی الناس، اس خاتون نے سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا، یعنی مجھ پر یہ خاتون ایمان لائی، سارے لوگوں نے جن کی طرف میں مبعوث ہوا تھا سبوں نے میرا انکار کیا، جب سب نے انکار کیا تو اکیلی اس خاتون نے اقرار کیا، سب نے جھٹلایا تو اس اکیلی خاتون نے میری تصدیق کی، یہاں تک آپ نے کہا وَوَاسَطْنِي بِمَالِهَا، اپنے مال کے ذریعے میرے مشن کو بہت آگے بڑھایا۔ اور صحیح بخاری کتاب بدی الوحی کی 3 نمبر کی حدیث دلالت کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے جب پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل کو دیکھا، پہلی وحی آئی، گھر میں آئے تو آپ نے کہا خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس وقت آپ کی خوبیاں بیان کرنے والی اور آپ کے غموں پر مرہم رکھنے والی اور آپ کو دلاسا دینے والی اور اللہ پر بھروسہ دلانے والی کون سی خاتون ہے؟ خوبیاں بیان کی گئی، انک لتصل الرحم، صلہ رحمی کرتے ہیں، اور وتکسب المعدوم، آپ ناتواں کے لیے کماتے ہیں، اور تعین علی نوائب الحق وتقرئ الضیف، جو بےکس ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، وتحمل الکل، جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے نبی آپ ان کو کر کے دیتے ہیں، یعنی ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان کی خاطر کرتے ہیں۔ جس میں اتنی ساری خوبیاں ہو وہ اللہ کے بہت چہیتے ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، کبھی بھی اللہ آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے کلمات کہے، اور یہاں پر یہ اشکال بھی دور ہوتا ہے کہ محض جو لوگ آج یہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے قرابت ہو گئی، چاہے نسب کے اعتبار سے ہو یا خون کے اعتبار سے ہو، گھرانے کے اعتبار سے ہو، تو رسول اللہ کی قرابت دوزخ سے بچا لے گی، نہیں بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، لیکن یہ مرتبہ، یہ مقام صرف اور صرف ان کو ملے گا جو آپ کے اوپر اسلام لائے ہیں، جو آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ کیا ابو طالب رسول اللہ کے خونی رشتہ دار نہیں ہیں؟ حضرت علی کے والد ہیں۔ تو 4770-4772 صحیح بخاری کی 2 حدیث ہیں۔ کیوں قرآن میں تباہی اور بربادی کے نہیے سے ابو جہل کا نام نہیں لیا گیا، عتبہ کا نام نہیں لیا گیا، ولید مغیرہ کا نام نہیں لیا گیا، شیبہ کا نام نہیں لیا گیا، ابو لہب کا نام کیوں لیا گیا؟ یہ سمجھانے اور یہ بتانے کے لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر رسول اللہ کے گھرانے سے کوئی ہوگا، چاہے وہ آپ کے سگے چچا ہی کیوں نہ ہو، ہم جرم کرنے کے باوجود ان کو جنت دے دیں گے، شرک کرنے کے باوجود ان کو جنت میں داخلہ دے دیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب بھی سگا چچا ہیں، بنی ہاشم میں سے ہیں، لیکن جو رسول پر ایمان نہیں لائے ہیں، قرابت کی وجہ سے، محض رسول سے رشتہ داری کی وجہ سے، کل قیامت کے دن ان کو کوئی نفع نہیں ہونے والا ہے۔ بلکہ قرآن کریم نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ اگر رسول کے اہل سے ہے بھی لیکن رسول پر ایمان نہیں لائے تو پھر وہ رسول کے اہل سے شمار ہی نہیں کیے جائیں گے۔ کیا ہے اس کی دلیل؟ 4445 سورہ ہود کی آیت ہے، جب حضرت نوح نے کہا اللہ سے ان ابنی من اہلی، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے، وانت احکم الحاکمین، تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو سب سے بہترین فیصلہ اللہ نے سنا دیا اور کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، جبکہ کنعان سگا بیٹا ہے، حضرت نوح کا فرزند ہے، خون ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایمان نہیں لایا اس لیے یہ آپ کا اہل ہی نہیں ہے۔ تو آج جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم صرف رسول اللہ کے خاندان سے جڑ گئے اب ہم جنتی ہو گئے، کوئی سی بھی برائی، کوئی سی بھی
خلاف شریعت حرکت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ باتیں سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو، اہل بیت کو ہی سمجھائی تھی۔ 204 نمبر کی، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، اور اس میں پھر آپ نے کہا تھا انقذوا انفسکم من النار، دوزخ سے بچنا ہے تو ایمان لانا ہوگا، دوزخ سے بچنا ہے تو خود نیکیاں کرنی ہوگی۔ فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ اور پھر آپ نے یہ بات کہی تھی، یا فاطمۃ سیدی سلینی ما شئت من مالی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ آپ میرے لیے سردار ہو، کیونکہ لخت جگر ہے، سب سے چہیتی بیٹی ہے۔ اور 5230 صحیح بخاری کے الفاظ تو ایسے ہیں، فإنما ہی بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، یریبنی ما اغابہا ویؤذینی ما آذاہا، جو انہیں تکلیف دے گا وہ براہ راست محمد الرسول اللہ کو تکلیف دے گا۔ یہ الفاظ ہیں حضرت فاطمہ کے لیے۔ پھر بھی ان سے کہا دوزخ سے بچنا ہے تو آپ کو ایمان لانا ہوگا، دوزخ سے بچنا ہے تو آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ تو صرف قرابت کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہوئے، آپ کے گھرانے سے ہوئے، آپ سے رشتہ داری ہوئی، تو یہ انسان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا، چاہے 166 سورہ بقرہ کی آیت ہو، 101 سورۃ المومنون کی ہو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، قیامت کے دن سارے حسب و نسب اللہ کاٹ دے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، جیسے ہی سور پھونک دیا گیا اس دن کوئی حسب نامہ، کوئی سلسلہ نسب کسی کے کام نہیں آئے گا۔ 2699 صحیح مسلم کی حدیث ہے، من بطأ بہ عمل لم یسرع بہ نسب، جو عمل سے پیچھے ہو جائے اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ تو عظمت اہل بیت میں یہ بات اچھی طرح ہم اور آپ کو سمجھنی ہے، چاہے حضرت علی کا مقام ہو، حضرت فاطمہ کا مقام ہو، ازواج مطہرات کا مقام ہو، ابھی ہم نے حضرت خدیجہ کا مقام سنا، لیکن ساتھ ساتھ یہ خوبیاں بھی سنی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والی، وہ رسول اللہ کی تصدیق کرنے والی، رسول اللہ کے غموں پر مرہم رکھنے والی، اور ایسے ہی مال کے ذریعے آپ کی مدد کرنے والی۔ تو جو بھی اہل بیت کے فضائل ہیں، مناقب ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا، آپ پر ایمان لائے، آپ کی اطاعت کی، آپ کی فرما برداری کی۔ مقام اور رتبہ صرف اس وجہ سے نہیں ملا کہ وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، یا وہ رسول اللہ کے گھرانے سے ہیں، یا وہ رسول اللہ کی بیویاں ہیں، محض قرابت کی وجہ سے ان کو مرتبہ، ان کو مقام نہیں ملا، بلکہ اللہ کے نبی کے مشن کو زندہ رکھنے، آپ کی تائید کرنے اور آپ کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین نے، جیسا کہ ان کے تعلق سے ہے بہت سی حدیثیں جامع ترمذی کے اندر، شہید ہوئے، اسلام کی بلندی کے لیے خون بہایا۔ آج ان کے نام کا نعرہ لگانے والے بہت سے نوجوان ہیں جو اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اسلام کی ترقی کے لیے اپنی جان دے دی، اپنے وجود کو قربان کر دیا، لیکن ان کا نعرہ لگانے والے اور نعوذ باللہ یا حسین کے کلمات کہنے والے، وہ نہ بیڑی چھوڑتے، نہ سگریٹ چھوڑتے، نہ بے حیائی چھوڑتے، نہ زنا چھوڑتے، اور نہ ہی جو ترک نماز کی عادت ہے وہ چھوڑتے ہیں۔ زبان سے جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، تجارت کے اندر سود نہیں چھوڑ سکتے، اور دعویٰ ہے کہ ہم حضرت حسین سے محبت کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے تعلق سے کہا ہے 3775 جامع ترمذی کے، حسین منی وانا من حسین، حضرت حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اور یہ بھی کہا کہ اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، من احب حسینا فقد احبہ اللہ، جو حضرت حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو محبت کیا ہے؟ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی محبت کیا ہے؟ 2678 جو جامع ترمذی کی حدیث ہے، یہ آخری بات، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی
میرے کردار سے محبت کی، میرے اخلاق سے محبت کی، جو میں شریعت لے کر کے آیا ہوں اس شریعت سے محبت کی، وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ تو حضرت حسین پوری زندگی اسلام پہ رہے، توحید پہ رہے۔ آج ان کی تصویر بنا کے یا قبر بنا کے جو لوگ ان کو مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، ان کو ہی شرک کا سبب یا کفر کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو کیا یہ حقیقت میں حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں؟ کردار سے محبت کرنا حقیقت میں انسان سے محبت کرنا ہے۔ اب جو ان کی طرح عقیدہ نہیں رکھتا جو حضرت حسین کا ہے، ان کی طرح کردار نہیں اپناتا جو حضرت حسین کا ہے، وہ لاکھ دعوے کر لے کہ میں حضرت حسین سے محبت کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اسی کو رسول اللہ نے کہا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں، یعنی جو میرا عقیدہ ہے وہی ان کا عقیدہ ہے، جو میرا راستہ ہے وہی ان کا راستہ ہے۔ میں نے دین دنیا میں پھیلایا ہے، یہ میرا مشن ہے، وہی مشن ان کا بھی ہے۔ تو یہ بات عظمت اہل بیت میں ہم اور آپ کو اچھی طرح جاننی ہے کہ ان کا مرتبہ، ان کا مقام صرف قرابت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہے اور یہ مقام کمایا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں عظمت اہل بیت کو سمجھنے اور جو بھی اشکالات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں اسے اچھی طرح ذہن نشین رکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں، اور جو بھی اہل بیت کے فضائل ہیں اس کو تسلیم کرنے اور ان کی پاکیزہ سیرت کردار کو اپنی سیرت اور اپنا کردار بنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔